بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بالنیات هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه وذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی بہترین لباس ہے، تقوی الہی بہترین زیور ہے اور تقوی الہی بہترین سواری۔ اگر انسان کو اپنے آپ کو سجانا ہے تو تقوی الہی بہترین زیور۔ اگر انسان کو اپنے اوپر لباس پہننا ہے کہ جس کے ذریعے سے بھی انسان اپنے کو خوبصورت اور اچھا بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو تقوی الہی بہترین لباس ہے۔ اور اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مقصد تک صحیح و سالم جلد صحیح طریقے سے پہنچے، تو تقوی الہی بہترین سواری۔ یعنی کل ملا کے تقوی الہی اس سسٹم، اس نظام کا نام ہے کہ جو انسان کو خوبصورت بھی بنا سکتا ہے، انسان کو اچھا بھی بنا سکتا ہے اور انسان کو اپنی منزل مقصود تک جلدی بھی پہنچا سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی مثال بچوں کی جیسی ہوتی ہے۔ بچے بھی انسان ہیں، لیکن ہم بڑے انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کی مثال بچوں کی جیسی ہوتی ہے کہ جو وہ چاکلیٹ دیکھ کے پھر کھانا نہیں کھاتے۔ ہوتا ہے نا، بچوں کو اگر چاکلیٹ مل جائے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو چاکلیٹ زیادہ پسند ہے، ان کو کھانے کے فوائد نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے انسان بھی کبھی کبھی یہ بچکانی حرکتیں کرتا ہے، کچھ جھوٹے موٹے سسٹم کہ جو در واقع سسٹم بھی نہیں، کلچر ہے، کلچر نے ایک چیز رائج کر دی، رسم و رواج ہے، رسم و رواج نے ایک چیز رائج کر دی۔ ہم ان چیزوں کو، جس طریقے سے بچہ چاکلیٹ کو کھانے کے مقابلے میں لے آتا ہے، ہم ان چیزوں کو تقوی پروردگار کے مقابلے میں لے آتے ہیں۔ یعنی کلچر کو فالو کریں گے بھلے ہی تقوی پروردگار چھوٹ جائے، رسم و رواج کو فالو کریں گے بھلے ہی تقوی پروردگار چھوٹ جائے۔ خب رسم و رواج انسان کو کہیں نہیں پہنچا سکتا۔ رسم و رواج ہو سکتا ہے اتفاقاً ہمارے یہاں رائج ہو گیا، ہو سکتا ہے دوسرے مذہب سے انٹری لی ہو، ہمارے مذہب کا اصلاً ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے دوسرے کلچر سے آیا ہو، اصلاً اسلامی کلچر ہی نہ ہو، حتیٰ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے کلچر کے خلاف ہو، ہمارے سسٹم کے خلاف ہو، اس سے ہمارے سسٹم و نظام کو نقصان پہنچتا ہو۔ کیونکہ ہے نا، بعض اوقات یہ چاکلیٹ بچوں کو نقصان پہنچاتی، بلکہ اکثر اوقات۔ تو ایسی صورت میں یہ بچکانی حرکتیں ہمارے وجود کو خراب کر دیتی ہیں۔ وجود ہے یہ، چونکہ تقوی پروردگار اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ نظام بھی ہے، سسٹم بھی ہے، انسان کا پہناوا بھی ہے، انسان کا زیور بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ تقوی پروردگار کا معاملہ صرف ادھار کا ہے۔ کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ کیا اس پہ کیا عمل کریں، یہ سب تو سارے وعدے تو ادھار کے ہیں، جب مریں گے اور جنت ملے گی تو دیکھا جائے گا، فی الحال دنیا میں دیکھو، یہ سب کرو دنیا۔ تقوی الہی وہ سسٹم ہے جس سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جن لوگوں نے عمل کیا ان کو دیکھیں، ان علماء کو دیکھیں، بزرگ علماء کو دیکھیں، ان شخصیات کو دیکھیں۔ موقع نہیں ہے کیونکہ بہرحال بہت ساری باتیں کہ ہم ان چیزوں کو پیش کریں، لیکن مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جو تقوی پہ جتنا زیادہ مضبوطی سے گامزن ہے، قائم ہے، اس نے دنیا میں اتنی زیادہ کمالات حاصل کی ہیں، ترقی حاصل کی ہے۔
لہٰذا علیکم السلام، تقوی پروردگار، تقوی الہی وہ نظام ہے کہ جو ہم کو ہر طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آئیے عبرتوں کے سلسلے میں سورہ مومنون کے ضمن میں جو ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو بتایا تھا کہ رسول کی دعوت اور تبلیغ کے مقابلے میں انہوں نے مختلف طرح کے بہانے بنائے، پھر اس کے جواب میں بہانوں کو خداوند متعال نے توڑا۔ پھر یہ پچھلے ہفتے یعنی اس سے پہلے کے خطبے میں جو ہم نے آیت شریفہ پیش کی تھی کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں تو بھی یہ اپنی سرکشی پہ اڑے رہیں گے اور گمراہ ہی ہوتے جائیں گے۔ اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی تھی کہ یعنی جتنا بھی ہم کریں یہ اپنی جو بھی ان کی ہٹ دھرمی ہے اس پہ باقی رہیں گے۔ آئیے آج جو گفتگو ہونی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ذریعے پکڑا بھی، یعنی ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا۔ ایکسیڈنٹ، حادثات، ایکسیڈنٹ سے مطلب ضروری نہیں کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ، یعنی جو بھی حادثات ہوتے ہیں، حادثات کچھ بھی ان کے ساتھ اتفاقات جو ہیں، مگر یہ نہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی گڑ گڑاتے ہیں۔ البتہ پہلے ایک بات واضح کرتے چلیں کہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی انسان کی زندگی میں حادثات یا اتفاق ہوتے ہیں یہ عذاب کی ہی شکل میں، ایسا نہیں۔ بعض اوقات یہ امتحان بھی ہے، بعض اوقات یہ گناہوں کو کم کرنے کے لیے بھی ہے، لیکن ان میں سے ایک راستہ یہ بھی خداوند متعال یہ جو وہ لوگ ہیں، یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں جو سرکش ہیں، جو خدا کی تبلیغ کو، خدا کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے ہم نے ان لوگوں کو مشکلات میں بھی ڈالا، ہم نے ان کا امتحان بھی لیا کہ شاید اب یہ سدھر جائیں، شاید اب یہ سدھر جائیں، لیکن یہ ہمارے سامنے جھکے نہیں، یہ گڑ گڑائے نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ خداوند متعال کبھی ان کے اوپر حادثات کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے اور کبھی رحمت اور نعمت کے ذریعے تنبیہ کرتا ہے۔ اگر یہ رحمت اور نعمت کے ذریعے، کیا مطلب؟ جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں، خدا کی رحمت ہے، جو خدا کا عطیہ ہے، یہ در واقع ہم کو بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے کہ دیکھو تم کتنے نالائق ہو کہ جو اپنے خدا کو نہیں مان رہے ہو، تمہارا خدا پھر بھی تم کو عطا کر رہا ہے۔ ہوش آ جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے اس کے ساتھ صرف جو ہے وہ نگیٹو برتاؤ کر رہا، مسٹر اے مثلا مسٹر بی سے مستقل جو ہے ان کی مخالفت میں نگیٹو برتاؤ، لیکن مسٹر بی جو ہے بیچارے باظرف ہیں، اعلیٰ ظرف ہیں، بہترین ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے کہ نہیں؟ صدر اسلام میں کتنے لوگ ایسے ہی مسلمان ہوئے ہیں، رسول کے ساتھ برا برتاؤ، کوڑا پھینکنا، راستے میں کاٹا، لیکن رسول نے ہمیشہ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو بعد میں ان میں سے کتنے دن کے سمجھ میں آ گیا کہ ارے یہ کیسا رسول ہے، ہم تو اس کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے ہیں لیکن یہ اچھا برتاؤ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں، ان کا ذہن کام نہیں کرتا۔ تو خدا نے پہلے چاہا کہ نعمت اور رحمت کے ذریعے ان کو بیدار کرے، لیکن یہ اتنے بدبخت اور نالائق ہیں کہ رحمت خدا سے بیدار نہیں ہوئے، نعمت پروردگار سے بیدار نہیں ہوئے، تو خدا نے پھر ان کو مشکلات میں ڈالا، مصیبت میں جھنجھوڑا۔ اب شاید بیدار ہو جاؤ، لیکن اتنا زیادہ ان کے اندر تکبر اور خود سری آ گئی تھی، عجب آ گیا تھا، خود پسندی، کہ یہ ان حادثات سے بھی بیدار نہیں ہوئے۔ لہٰذا پہلے ہم نے نعمت اور رحمت کے ذریعے چاہا، پھر اتفاقات کے ذریعے چاہا کہ یہ بیدار ہو جائیں، لیکن بیدار نہیں ہوئے، یہ راستہ بھی ان کے اوپر کامیاب نہیں ہوا۔ یہاں پہ آیت شریفہ میں ایک لفظ استعمال متضرع، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں زارع، ایک خضوع و خشوع کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اب وہ عربی لفظ کے حساب سے اس کی اپنی نزاکت ہے، لیکن آئے اردو میں ہم جتنی نزدیک جان سکتے ہیں ہم بتائیں۔ یعنی انسان کے اندر جب تواضع، خضوع، خشوع یہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متضرع یا زارع، یہ وہ انسان ہے۔ اگر انسان کے اندر خدا کے مقابلے میں غرور اور خود سری اور گھمنڈ یہ چیزیں ہوں تو پھر یہ زارع نہیں کہا جائے گا، اور جس کے مقابلے میں ہو اس کے مقابلے میں ہی کہا جائے گا۔ سوال اس بات کا کہ جو ان لوگوں نے خدا کے مقابلے میں ان چیزوں کو قبول نہیں کیا، خدا کے مقابلے میں گھمنڈ تھا، خدا تھوڑی آیا تھا کہنے کے لیے کہ خدا کے مقابلے میں گھمنڈ تھا۔ اہم بات جو ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ، خدا تو نہیں آیا تھا کہ ایک مرتبہ خدا آیا، صبح صبح دروازے پہ نوک کیا، میں خدا آیا ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور تم کو مثلاً دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوا کوئی حادثہ۔ پھر جب بھی خدا کی دعوت آنی ہوتی ہے تو خدا کا نمائندہ آتا ہے،
یہ خدا کا نمائندہ بہرحال اسلامی پیغام کو لے کے آئے گا، یہ خدا کے نظام کے پیغام کو لے کے آئے گا. یعنی اگر ہمارے سامنے نظام پروردگار کا پیغام آئے، اسلامی پیغام آئے، اسلامی میسج آئے، تو یہ پہنچانے والا نمائندہ پروردگار. اب اگر اس کی بات نہیں مانے تو یہ نہیں ہے کہ مثلا نے اس شخص کی بات نہیں مانی، یہ خود تھوڑی کہہ رہا ہے، یہ خدا اس سے کہلا رہا ہے. اچھا یہ خدا کہلا رہا ہے بھی دو معنی میں ہے. ایک تو یہ کہ ہم کچھ بھی کہہ دیں کہ خدا کہلا رہا ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں. خدا کہلا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ ہم جائیں دیکھیں کہ خدا نے کیا کہا، قرآن پڑھیں، اہل بیت یا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات احادیث کو پڑھیں، اور ان ساری چیزوں کو جا کے نکالیں، حل کریں، اور حل کر کے پیغام خدا کو سیکھیں، سمجھیں، پھر آ کے بیان کریں. تو اس کو کہیں گے خدا کہلا رہا ہے. نہیں یہ کہ جو بھی ہمارے منہ میں آ جائے ہم بکتے جائیں کہیں خدا کہلا رہا ہے. اس کو خدا کا کہلانا نہیں ہے، یہ خدا کہلا رہا ہے، یہ تو ہماری زبان ہے. ایسے تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں خدا کہلا رہا. یہ غلط ہے تھاٹ. ورنہ وہ جو تصور پایا جاتا ہے خدا کے، یہاں پہ عقائد میں اس پہ گفتگو ہوئی ہے کہ انسان مجبور ہے کیا مختار. 3 طرح کے مذہب ہیں، وہ تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. بعض کا ماننا ہے کہ انسان مجبور ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا ہے خدا ہی کراتا ہے. بعض مکمل مختار ہے. اور ہم شیعان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ماننا ہے کہ انسان کسی حد تک مجبور ہے، کسی حد تک مختار ہے، بل امر بین الامرین. تو اس کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں، اس فکر کے اعتبار سے ہم مجبور ہیں کہ خدا کہلا رہا ہے، یعنی ہم کو اختیار نہیں ہے، جو خدا کہلائے گا وہی ہم کہیں گے. ایسا نہیں ہے. تو یعنی اب یہ جو مبلغ اسلام آ کے کہہ رہا ہے، جو ساری چیزوں کو حاصل کر کے ایک بیس کی بنیاد پہ، تو یہ خدا کہلا رہا ہے. جب خدا کہلائے گا اب اس کی مخالفت در واقع اس کی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بیچ میں ایک مائک کا کام کر رہا ہے، یہ بیچ میں ایک واسطے و وسیلے کا کام کر رہا ہے. جو بھی اصل کہنے والا ہے وہ خدا کہنے والا ہے. پیغام خدا ہے، میسج خدا کا میسج ہے. لہٰذا اس میسج کی مخالفت در واقع خدا کی مخالفت ہے. یہ تکبر ہے. تکبر افراد کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اس تکبر کا انکار نہیں ہے. تکبر شخصیات کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، یہاں خدا کے مقابلے کے تکبر کی بات. ورنہ اگر اس چیز کو ہم نہ سمجھیں تو اصل خدا کے مقابلے میں تکبر ممکن ہی نہیں ہوگا پھر، کیونکہ خدا تو کبھی سامنے نہیں آئے گا. حکم خدا کوئی بندہ ہی لے کے آئے گا. تو جب حکم خدا کوئی بندہ لے کے آئے، کوئی الہی بندہ، اور اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں، تو یہ وہ تکبر ہے جو خدا کے مقابلے میں تکبر ہے. لہٰذا ان لوگوں کو وہ تکبر ہو گیا کہ جنہوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا، خدا کے سامنے گھمنڈ کیا. آئیے ہمیشہ کی طرح امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری گفتگو مولا کے اس قول پہ چل رہی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کے وجود میں سب سے زیادہ تعجب خیز وہ ٹکڑا ہے گوشت کا کہ جو ایک رگ سے لٹکا دیا گیا ہے، جس کا نام قلب ہے، دل ہے. اس میں حکمت کے سرچشمے بھی ہیں اور اس کی ضدیں بھی، یعنی 2 متضاد چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، متضاد صفات. اس میں مختلف صفات پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی. ایک جلدی سے آپ کو ہم یاد دلا دیں کہ جب اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو لالچ طمع اس کو ذلیل بنا دیتی ہے، اور جب لالچ اور طمع میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، بڑھتی ہے، تو حرص اسے برباد کر دیتی ہے. جب مایوسی کا قبضہ ہو جاتا ہے تو حسرت مار ڈالتی ہے. جب غصہ طاری ہوتا ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے. خوشحال ہو جاتا ہے تو حفظ ما تقدم بھول جاتا ہے، یعنی جو پہلے کے احتیاط ہیں ان کو. اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو احتیاط اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دوسری چیزوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے. جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو غفلت اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. یہاں تک ہماری گفتگو ہو گئی تھی. آج ہماری گفتگو یہ ہے کہ جب مال حاصل کر لیتا ہے تو بے نیازی سرکش بنا دیتی ہے. آج ہماری جو مشکلات ہیں سماج میں اور قوم میں، ان میں ایک بہت اہم مشکل یہ ہے کہ جب کسی کے پاس مال آ جاتا ہے اور وہ مال کی بنسبت کم ظرف ہوتا ہے، شاید مناسب لفظ ہے یہ، اس مال کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. کیونکہ برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھا سا کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوا دیا، وہاں رکھ دیا، اور گھر میں اچھی تجوری بنا کے اور صحیح طریقے سے مثلاً جو ہے وہ اس کی حفاظت کر لی، صرف مال کو برداشت کرنے کی نہیں. مال کو حاصل کرنے کے لیے ظرف چاہیے،
اور اس ظرف کی الگ الگ کوالٹیز ہیں، صفات ہیں. ظرف کہتے ہیں برتن کو. انسان کے اندر یعنی انسان خود بہت سی چیزوں کا برتن، علم کا برتن ہے، تقوی کا برتن ہے، مال کا برتن ہے، دنیاوی چیزوں کا برتن، یہ ساری چیزیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان تھوڑی سی اونچی حرکت کرتا ہے کہتے ہیں کم ظرف، یعنی اس کا برتن چھچلا ہے، یعنی اس کے اندر ڈیپ نہیں پائی جاتی. جب انسان کے پاس مال آتا ہے وہ مال کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تو یہ بہک جاتا ہے. یہ بہک جاتا ہے. بہکنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے، اس کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کے اندر بے دینی آ جاتی ہے. جب مال نہیں تھا، خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی ہو، نہ ایسا کوئی ہو کہ جس کے پاس مال نہ ہو، اور نہ ایسا کوئی ہو کہ جس کے پاس مال ہو اور ظرف نہ ہو. خدا ان دونوں آفتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جب مال نہیں تھا تو مجبور تھا، اختیار نہیں تھے، لہٰذا بہت سارے گناہ کی جو مال کے ذریعے ہوتے ہیں نہیں کر پایا کیونکہ مال نہیں ہے، مجبور ہے. مال نہیں ہے، غریب ہے، سماج معاشرے میں گھمنڈ بھی نہیں کر سکتا ہے، تکبر بھی نہیں کر سکتا ہے، دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے، دوسرے کے اوپر اپنی مثلاً ہیکڑی نہیں جما سکتا ہے. جب مال آ گیا اور لوگوں نے، اب ظاہر سی بات دنیا بھی مال کے پیچھے ہی عام طور سے بھاگتی ہے، لوگوں نے ارے فلاں صاحب آئیے، ارے بہت بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اب اس کے اندر تکبر آنا شروع ہوا. اب اس نے محسوس کیا مال سے ایک طرح کی انسان کو بے نیازی محسوس ہوتی ہے. بے نیازی سمجھتے ہیں یعنی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مال ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. مال انسان کو بے نیاز نہیں بناتا ہے، انسان کو علم بے نیاز بناتا ہے. علم بھی، اگر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو بے نیاز بنائے تو وہ علم ہے، لیکن وہ بھی اس کی بھی ایک لمٹ ہے. ایسا نہیں کہ اتنا بے نیاز ہو گیا کہ نعوذ باللہ خدا کے مقابلے میں آ جائے. البتہ پھر وہ علم ہی نہیں ہے جو انسان اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں تصور کرے، وہ علم نہیں ہے، کوئی اور چیز. تو مال انسان کو نہیں، لیکن بعض اوقات سوچتا ہے کہ اب ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے مجبور نہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے اختیار میں. تو یہ ایک طرح کی بے نیازی محسوس کرتا ہے. یہ بے نیازی اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے، تکبر پیدا کر دیتی ہے. اب اس کو اختیار لگتا ہے ہم جو دل چاہے کریں. فلاں کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ مال کے تکبر میں آنے کے بعد ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں. کیا انسان کبھی زندگی میں ماں باپ سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوتے ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ماں باپ سے بے نیاز ہو گئے، ماں باپ کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، ماں باپ کے مقابلے میں گھمنڈ کرتے ہیں، ماں باپ سے جھڑک کے بات کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ چیزیں دکھتی ہیں لیکن خدا کے مقابلے کا تکبر نہیں دکھتا ہے. حکم خدا ہے اس پہ عمل نہ کرے، یہ خدا کے مقابلے کا تکبر ہے. یہ اس کے اندر وہ تکبر آ جاتا ہے کہ جو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے، انسان کو خراب بنا دیتا ہے. قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. سورہ اقرا ہم کہتے ہیں، سورہ علق اس کا نام ہے، اس کی آیت نمبر 6 اور 7. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا ان الانسان لیطغی وان رآہ استغنی. بے شک یہ انسان سرکشی کرتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، یعنی کیا؟ طغیانی اس کے اندر آ جاتی ہے، بغاوت کرتا ہے. کب؟ جب خود کو بے نیاز خیال کرتا ہے. تو یہ جب انسان کے پاس جھوٹے عہدے، جھوٹا مال یہ آتا ہے تو تکبر محسوس ہوتا ہے، اور اس تکبر کے نتیجے میں انسان پھر سرکشی کرنے لگتا ہے، گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا کمظرفی یہ ہے کہ مال آ جائے تو انسان اپنی حقیقت کو بھول جائے، اوقات کو. یہ کمظرفی در واقعی جو کچھ کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، بے دین ہو رہا ہے، لہجے میں فرق ہے، لینگویج میں فرق ہو گیا، لوگوں کے سامنے بدتمیزی، در واقع یہ انسان کی کمظرفی ہے. یہ اس مال کو برداشت نہیں کر پایا، اوقات بھول گیا، حیثیت بھول گیا. باحیثیت انسان وہ ہے کہ جو مال کے آنے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کو اچھائی کی طرف لے کے جائے، خرابی کی طرف مت لے کے جائے. یہ مال کا صحیح اثر ہے، یہ مال کی صحیح تاثیر. کیونکہ مال کے آنے کے ذریعے سے انسان کے اندر بہرحال اختیارات آتے ہیں کہ اب پہلے کے نسبت زیادہ کام کر سکتا ہے. جب اختیار آئیں گے تو اختیار کا مس یوز کرنے والا کم ظرف ہوتا ہے، اور اختیار کو صحیح جگہ پہ استعمال کرنے والا اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. ان اختیارات کو دین کے لیے استعمال کرے، صحیح راستے میں استعمال کرے، انسانیت کے لیے استعمال کرے، معاشرے کی اچھائی کے لیے استعمال کرے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے استعمال کرے. اور در واقع یہی شکران نعمت بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم مناسبت آنے والی 18 محرم الحرام، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن بعض روایتوں کے حساب سے تبدیلی قبلہ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جن حضرات نے حج یا عمرہ کیا ہے خدا قبول کرے انشاءاللہ، اور مزید توفیق دے کہ اس کے علاوہ بمعرفت حج و عمرہ انجام دے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو بھی خداوند متعال بمعرفت حج و عمرے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا کہ مسجد ذو قبلتین جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا ہے، قبلہ در واقع قبلہ اول بیت المقدس کہ جو واقعی فلسطین میں ہے، جس کے اوپر اسرائیل یا یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے۔ پہلے مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد خداوند متعال کا حکم ہوا بیت المقدس کی طرف سے حالت نماز میں خانہ کعبہ کی طرف ہم لوگوں نے منہ، یعنی جو اس وقت تھے، منہ گھمایا، اور وہیں پہ قبلہ تبدیل ہوا۔ جس جگہ پہ تبدیل ہوا وہاں پہ مسلمانوں نے دو طرف نماز پڑھی نا، ادھر میں منہ کر کے، اور دونوں ایک دم اپوزٹ، تو اس مسجد کو اسی لیے مسجد ذو قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس کا قبلہ اول ہونا یہ خود ایک بہت اہم میسج ہے کہ ہمارے لیے بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے، بالخصوص ان حالات میں جب کہ زیونزم اسرائیل بیت المقدس پہ قبضہ بھی کر رہا ہے اور اس کو برباد و تاراج کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین مناسبت ہے کہ جس کا تعلق صرف اس ہفتے سے نہیں ہے بلکہ مسلسل، وہ ہے ایام عزا۔ خوب ایام عزا کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ جو ہم گزار چکے ہیں، جسے ہم عشرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ شاید مقصد سرکار سید الشہداء اسلام کو پہچاننا، امام کے ہدف کو پہچاننا، اس کے لیے یہ اہم ترین ایام ہے۔ سال میں ان 10 دنوں کی مثال ملنا مشکل ہے، وہ گزر گئے، اس سال کے یہ 10 دن گزر گئے۔ خدا توفیق دے کہ اگلے سال ہم اگر زندہ رہیں تو بہترین طریقے سے ان ایام کو درک کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بہرحال ابھی بھی عزاداری اور مجالس کا سلسلہ باقی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان عزاداری سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس عزاداری سے سرکار سید الشہداء کے مقصد کی طرف آگے بڑھیں۔ بالخصوص مثلاً ابھی اسی ہفتے 20 محرم الحرام،
تو یہ چیزیں یاد دلاتی ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا. 10 محرم کو آپ اپنا ٹیسٹ لیں کہ ان 10 دنوں میں جو کہ پیک ٹائم تھا ہمارے اس سال کا مین ٹائم تھا, اس میں ہم نے کیا حاصل کیا. ابھی بھی ٹیسٹ لیں, کیا چینجز ہوئے, ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہمارے کردار میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے نزدیک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. یقیناً ہوئے, لیکن اگر نہیں ہوئے ہیں خدا نخواستہ, کہ امید نہیں ہے ایسا, لیکن خدا نخواستہ آپ سب اپنا اپنا ٹیسٹ لیں, کوئی دوسرے کا ٹیسٹ نہیں لے, یا کوئی دوسرے کے بارے میں کہے بھی نہیں کہ فلاں تو ایسا ہے. نہیں, یہ ضرورت بھی نہیں ہے, کسی پہ طنز چھیٹے بازی اصلا جائز بھی نہیں ہے. یہ ہر آدمی اپنا ٹیسٹ لے, ٹھنڈے دماغ سے, اطمینان سے, تھوڑا سا ٹائم نکال کے سکون سے بیٹھے لیٹے اور سوچے, صرف فکر کرے کہ ہم پہلی محرم سے پہلے کیسے تھے اور آج کیسے ہیں. ہمارے اندر چینجز آئے کہ نہیں آئے. نماز کو لے کے یعنی ہم زیادہ مزید سیریس ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس کی اہمیت کو لے کے. عبادات کو لے کے ہم نزدیک ہوئے کہ نہیں ہوئے. سرکار سید الشہداء جس راستے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آگے بڑھے کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ نہیں ہوا ہے یا کم ہوا ہے تو ابھی جو ایام اعزا باقی ہیں یہ موقع ہے کہ جس کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس میں اپنے اندر اس تبدیلی کی کوشش کریں. ایک اور اہم مسئلہ ہے اسی ایام اعزا کے مقصد کو لے کے. دیکھیں بعض اوقات ایک دو جملے ہم کہتے چلیں. مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والا. مبلغ کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز نہ کہے اور بعد میں کہیں سے معلوم ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ لیجئے صاحب یہ تو یہاں پہ ہیں, ہمیشہ سے ہیں اور آج تک نہیں کہا. فوراً آ کے چڑھائی کرتا ہے, کیوں نہیں کہا آپ نے. جو آدمی یہاں چڑھائی کر رہا ہے خدا کے یہاں درجہ اولا کرے گا. پالنے والے انہوں نے نہیں بتایا, ہم کیسے کریں. ٹھیک ہے, اگر بتائے مبلغ تو پھر دوسری چڑھائی ہوتی ہے. ارے کیسے کہہ دیا انہوں نے, یہ مصیبت دوسرے اینگل سے آتی ہے. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے, انہوں نے کیسے کہہ دیا. بھیا کچھ تو بتاؤ, کہیں کہ نہ کہیں. کہو تب بھی مصیبت, نہ کہو مشکل ہے. یہ مبلغ کے لیے واقعی مشکل ہے یہ, لیکن بہرحال کہیں گے. اس لیے کہیں گے کہ ہمیں یا ہمارے جیسوں کو وظائف آپ سے نہیں معلوم کرنے, خدا اور اہل بیت سے معلوم کرنے. جو کہیں گے وہ اس لیے کہ ذمہ داری ہے, نہیں کہیں گے اس لیے کہ شاید ابھی سننے والے اس معیار پہ نہیں ہیں. جب آ جائیں گے تب کہیں گے, کیونکہ ہر چیز ایک ساتھ کہیں بھی نہیں جاتی ہے, مناسب بھی نہیں ہے. لہذا ایام اعزا میں عزاداری کے مقاصد میں اہم ترین چیز خداوند متعال کی اطاعت ہے, اور اس اطاعت میں بنیادی چیز نماز خداوندی ہے. آئیے اس بات کو ہم پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کریں. ہم نے اسی سال اپنے عشر اولیٰ کی پہلی مجلس میں اس بات کو پیش کیا ہے, اور چونکہ ضرورت اس لیے یہاں بھی پیش کریں. ہمارے سامنے جو ایام اعزا میں جو بھی غم ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. غم ایام اعزا میں جو ہمارے سامنے غم درپیش ہوتے ہیں یہ 3 طرح کے غم ہوتے ہیں. فٹافٹ بہت تیزی سے. پہلا غم وہ ہوتا ہے کہ جو نہایتی جاہلانہ, احمقانہ, بے دینی والا ہے. وہ غم ہے کہ مثلا ہماری نعوذ باللہ مجلس خراب ہو گئی, مجلس فلاپ ہو گئی, نعرے کم لگے, واہ واہی کم ہوئی, نیاز فلاں کی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی ہماری. یہ جاہلانہ ہے, اس غم کا دین سے کوئی تعلق نہیں, بے دینی کا غم ہے, یہ احمقانہ ہے. یہ غم بیوقوفوں کو ہوتا ہے, جاہلوں کو ہوتا ہے, یہ غم بے دینوں کو ہوتا ہے. یہ غم صحیح نہیں ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہ غم ہو کہ ارے فلاں کو پڑھائیں گے تو مجلس فلاپ ہو جائے گی, فلاں کو پڑھائیں گے تو مثلا لوگ زیادہ آئیں گے, پبلک کا ہونا نہ ہونا, نیاز کا اچھا ہونا خراب ہونا, نعرے کا ہونا نہ ہونا. یہ غم جاہلانہ ہے, احمقانہ ہے. اس غم کا امام حسین سے, کربلا سے, رسول سے, اہل بیت سے, دین سے کوئی تعلق نہیں. بالکل اس کو اس سے نہ جوڑیں. ایک دوسرا غم وہ ہے کہ جو غم ہم مناتے ہیں یہ سرکار سید الشہداء پہ جو مصائب, امام حسین بھوکے تھے اس کا غم, امام حسین پیاسے تھے اس کا غم, امام حسین کو تیر مارا گیا اس کا غم, علی اکبر شہید ہوئے اس کا غم, جناب قاسم کا جسم پائمال ہوا اس کا غم, امام حسین کا لاشا پائمال ہوا اس کا غم. خب یہ غم ہماری محبت اور عشق کے نتیجے میں بہترین غم ہے, ہونا بھی چاہیے. تعجب اگر کسی میں نہ ہو, یقیناً نہیں ہے. ہر اہل بیت کے چاہنے والے میں یہ وہ ہے ہمارے پاس غم کی جو اہل بیت سے متعلق ہمارے اندر غم ہے.
یہ ضروری ہونا چاہیے. اگر ہم کو اہل بیت سے محبت ہے، عشق ہے، تو یہ غم ہوگا ہی ہوگا، حتماً ہوگا. شاید بعض اوقات مصائب میں ہو سکتا ہے بعض زبان کہتے ہیں یہ آنسو نہیں نکلتی، نہ بھی نکلے تب بھی یہ غم ہوگا. نکلیں گے آنسو، لیکن اگر نہ بھی نکلے تب بھی یہ غم ہوگا. یہ غم ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ وہ غم ہے کہ جو ہم کو ہے. ایک اور غم ہے، ایک وہ غم ہے کہ جو کربلا سے پہلے امام حسین کو تھا. ایک وہ غم ہے کہ جو دروازہ گرنے سے پہلے جناب فاطمہ کو تھا. یہ جناب فاطمہ کا غم ہے، یہ امام حسین کا غم ہے. اس غم میں امام حسین نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. کب کہا جاتا ہے؟ غم میں کہا جاتا ہے نا. خوشی میں کوئی کہتا ہے؟ اس اسلام پہ ہمارا سلام جس کا حاکم یزید جیسا. یہ غم ہے امام حسین کا. یہ تیسرا غم ہے. یہ امام حسین کا غم ہے، یہ اہل بیت کا غم ہے، یہ سرکار سید الشہداء کا غم ہے. جب یہ والا ہم غم منائیں گے تو یہ ہم اپنے عشق کی بنیاد پہ منا رہے ہیں. لیکن جب یہ والا غم ہم منائیں گے کہ جو امام حسین کو تھا، سرکار سید الشہداء کو، جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو تھا، جو امام علی علیہ السلام کو تھا، جو امام حسن علیہ السلام کو، بقیہ ائمہ علیہ السلام کو تھا، اور خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ہے. یہ وہ غم ہے کہ جو آپ کے اندر شریعت کی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. اس غم کو ہم منائیں گے تو ہم ان کے شریک ہیں. نہیں کہ وہ دوسرا والا چھوڑ دیں، نہیں، وہ بھی منائیں گے. لیکن پھر وہ غم مقصد نہیں رہ جائے گا، وہ راستہ بن جائے گا اس تیسرے غم کے لیے. وہ دوسرا غم راستہ بن جائے گا اس تیسرے غم کے لیے. امام حسین کو اس کا زیادہ غم تھا. امام حسین کو عصر عاشور تک اپنے زخم لگنے کا غم کم تھا، دین کے برباد ہونے کا غم زیادہ تھا. علی اکبر کی شہادت کا غم نہیں تھا. علی اکبر کو رخصت کرتے وقت یہ نہیں کہا کہ ہمارا جوان، نہیں، ٹھیک ہے ایک جوان کا غم ہوتا ہے باپ کو، ضعیف باپ کو، لیکن زیادہ غم یہ تھا کہ یہ شبیہ رسول ہمارے درمیان سے جا رہی ہے. دین کا غم زیادہ ہے، سمجھ رہے؟ لہذا تیسرا غم امام حسین کو جو تھا وہ دین کے لٹنے کا ہے، برباد ہونے کا ہے. اب اگر ہم عزاداری میں سرکار سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، صدیقہ طاہرہ کا غم مناتے ہیں، امام علی کا غم مناتے ہیں، تو وہ ضربت کے غم کے ساتھ ساتھ وہ غم ہونا چاہیے جو امام علی کو تھا. قتل کے ساتھ ساتھ وہ غم ہونا چاہیے جو امام حسین کو تھا. وہ کون سا غم ہے؟ عبادتوں کا غم ہے، اطاعتوں کا غم ہے، ولایت کا غم ہے، دین کے پائمال ہو جانے کا غم ہے، احکام دین کے ختم ہو جانے کا غم ہے. یہ غم تھا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے شب عاشور ایک رات کی مہلت میں عبادتیں انجام دیں. واجب نہیں، مستحبی نمازیں پڑھیں. ہمیں نماز پسند ہے، تلاوت قرآن مجید پسند ہے، کثرت دعا پسند ہے. عزیزان محترم، امام حسین کو ہم وہ دیں گے جو امام حسین کو پسند ہے، یا وہ دیں گے جو ہمیں پسند ہے؟ کیا دینا چاہتے ہیں امام حسین کو؟ سرکار سید الشہداء کو نماز پسند ہے. پوری رات جاگ کے امام حسین اور اصحاب امام حسین نے نمازیں پڑھی ہیں. پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے کربلا میں آئے. الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا تناہی عنہ. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ کس کا جملہ؟ امام حسین کا. نتیجہ بتایا کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے. لیرغب المومن فی لقاء اللہ. ایسے حالات میں یہ چیز مومن کو لقائے پروردگار کی رغبت دلاتی ہے، موت کی رغبت. یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جذبات میں کہہ دیں کہ جاؤ مر جاؤ لیکن اس کام کو کر لینا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ جاؤ مر جاؤ لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے نہ روکا جائے. امام حسین کے جملے ہیں. یعنی ہمارے جان کی ویلو کم ہے، اور ہے کم اس لیے کم ہے کہ امام حسین نے ان چیزوں کے لیے علی اکبر کی جان دی ہے، جناب قاسم کی جان دی ہے، اونو محمد کی جان دی ہے، جناب عباس کی جان دی ہے. اتنی قیمتی قیمتی ہدیے دے کے کربلا سے نماز بچائی ہے، اذان بچائی ہے، روزہ بچایا ہے، تلاوت کلام مجید بچائی ہے، ولایت بچائی ہے، اطاعت بچائی ہے. یہ خرچ کیا ہے، وہ لے کے آئے. ان چیزوں کو دے کے وہ لے کے آئے. ظہر کا وقت نزدیک آیا، ابو ثمامہ نے نماز یاد دلائی. امام حسین نے کہا جاؤ نماز کے لیے مہلت مانگو. جناب حبیب گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے مہلت چاہیے. تو حسین بن نمیر کہتا ہے کہ حسین جتنی بھی نماز پڑھ لو
تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حسین جتنی بھی نماز پڑھ لو تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ جناب حبیب جواب میں کہتے ہیں اے شرابی، کیا تیری نماز قبول ہوگی اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ حبیب کون ہے؟ حسین کے انصار میں اہم ترین ذات ہے جن کو جناب امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، ان کے ٹائٹل کو یاد کیا ہے، رجل فقیہ۔ اور شاید یہاں پہ ہم جملہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فقیہ کی عظمت ہے کہ جناب زینب کے سلام پہ منہ پہ تماچے مار کے بتا دیا کہ دیکھو فقیہ ہی ہے کہ جو اہل بیت کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ نماز کے لیے مہلت مانگ کے بتا دیا کہ فقیہ ہی ہے کہ جو احکام کے عظمتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ اور جب حسین بن نمیر نے امام کی شان میں گستاخی کی تو ایک روایت کے حساب سے جس کے مطابق جناب حبیب نماز سے پہلے شہید ہو گئے ہیں، جناب حبیب نے جواب دیا، جب جناب حبیب نے جواب دیا کہ شرابی تیری نماز قبول ہے فرزند رسول کی قبول نہیں، تو حسین بن نمیر غصے میں آ گیا، تڑپ گیا، اس نے حملہ کیا۔ جناب حبیب نے جواب دیا اور اسی جگہ جناب حبیب شہید ہو گئے۔ کس پہ شہید ہوئے جناب حبیب؟ دو پہلو کے علاوہ کوئی تیسرا ہو بتائیے؟ نماز کی بات تھی، عظمت امام حسین کی بات تھی۔ نماز کی اہمیت ہے، سرکار سید الشہداء کی اہمیت۔ اسی جنگ میں جب جنگ نہیں رکی، امام کے چاہنے والے دو صحابی آگے کھڑے ہوئے اور آگے کھڑے ہو کے تیروں کو روک رہے ہیں، امام حسین اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب حسین نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نماز جنگ کی حالت میں ہو سکتی ہے وہ نماز عزاداری کی حالت میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جو نماز تیروں کی بارش میں ہو سکتی ہے وہ نماز یا حسین کی صداؤں میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جو نماز دشمن کے سامنے ہو سکتی ہے وہ اپنوں کے سامنے بدرجہ اولا ہو سکتی ہے، اپنوں کے سامنے بدرجہ اولا ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اسی کی بات امام حسین نے ابھی تک کی۔ جو امام حسین کہہ رہے ہیں اصحاب حسینی نے کر کے دکھا دی۔ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عن، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ لرغب المومن فی لقاء اللہ، مومن کو یہ چیز رغبت پروردگار موت کی رغبت دلاتی ہے، لقاء پروردگار موت کی رغبت دلاتی ہے۔ انی لا اری الموت الا سعدا والحیات مع الظالمین الا برما، میں حسین ابن علی ایسے حالات میں زندگی کو ذلت کی زندگی سمجھتا ہوں، موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں۔ یہ اصحاب حسینی نے کر کے، اصحاب حسینی میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو امام حسین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ انہوں نے اس نماز پہ جان دے کے بتا دیا کہ حق کو قائم کریں گے چاہے جان کیوں نہ چلی جائے، باطل کو کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے چاہے جان کیوں نہ چلی جائے۔ لہذا عمل کیا، اس پہ انجام دیا ہے۔ اگر آج خدا نخواستہ ایسے حالات پیش آ جائیں کہ نماز کی ہمیں تعجب ہے، اصلا یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ کوئی آدمی امام حسین کے نام پہ مجلس پڑھے اور نماز کے لیے منع کرے، کوئی آدمی امام حسین کے نام پہ گفتگو جلوس کے درمیان اصلا وہ جلوس مکمل نہیں ہے جس کے بیچ میں نماز قضا کر دی جائے، چھوڑ دی جائے۔ سرکار سید الشہداء نے میدان جنگ میں نماز پڑھ کے بتا دیا کہ یہ ہماری تحریک کا حصہ ہے، جلوس عزاداری کی تحریک ہے اور تحریک کا حصہ اطاعت پروردگار، ورنہ پھر مقصد سے ہٹ جائے گا، وہ اصل مقصد سے خالی ہو جائے گا، بے روح ہو جائے گا۔ یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اگر وہ غم کی 3 قسمیں دیکھیں تو پہلی قسم تو نہیں کہہ سکتے، مومنین یقیناً ان میں پہلی قسم نہیں ہوگی، دوسری قسم حتمن ہے، ورنہ آئے کیوں اتنی دور سے اسی لیے آئے، عشق ہے امام حسین سے اس لیے آئے۔ لیکن اگر نماز نہیں ہوگی تو امام حسین کے غم میں غم حسین نہیں ہوگا، ہمارا غم ہوگا۔ 2 غم ہے، ایک ہمارا غم ہے عشق اہل بیت والا، بہت اچھا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک وہ غم ہے جو امام حسین کا غم ہے۔ اگر آج عزاداری کی وجہ سے ہم نماز نہ پڑھیں تو غم حسین میں اضافہ ہوگا، اگر آج عزاداری کی وجہ سے عبادتیں چھوٹ جائیں تو غم حسین میں اضافہ ہوگا، اگر آج عزاداری کی وجہ سے اطاعت میں کمی آ جائے تو غم حسین میں اضافہ ہوگا، کیونکہ امام حسین نے قیام اسی لیے کیا ہے، امام حسین اسی چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لہذا
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو ان چیزوں کے ساتھ منائیں کہ جو سید الشہداء کو پسند ہے، اور سید الشہداء نے جو اب چیزیں پسند ہیں، جو چاہیے، ان سب کی فہرست ہم کو بتائیے. نماز، دعا، تلاوت قرآن مجید، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اصلاح امت، پوری فہرست ہمارے سامنے. اور اصلا ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم عزاداری کو ان چیزوں سے خالی کریں، اختیار نہیں ہے ہم کو. اور اگر کرتے ہیں، ہم مثلا پیسے رکھے ہیں، ہم کو حق نہیں اس میں سے خرچ کریں، لیکن پھر بھی کرتے ہیں تو خیانت ہے. اگر کوئی عزاداری کو ان چیزوں سے خالی کر رہا ہے تو وہ خائن ہے، خیانت کر رہا ہے، اور جو بھی اس میں شریک ہو رہا ہے وہ خیانت کا شریک ہے اس کا. کوفے والے کربلا تک آئے بھی نہیں تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن چونکہ اس قتل پہ خاموش تھے لہذا اس کے شریک تھے. جو بھی اس خیانت پہ خاموش رہے گا وہ اس کا شریک ہوگا. ہم اس خیانت کے شریک ہیں. اس کے علاوہ اس ہفتے میں حالات حاضرہ میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو سامنے آیا ہے. آیت اللہ شیخ نمر کے قتل کے حکم پہ تائید کر دی گئی ہے، اور ایک مرتبہ اور یہ پیپر، یہ فائل وہاں کے جو شاہ ہیں ان کے محل میں بھیجی گئی. خداوند متعال سورہ فتح آیت نمبر 7 میں کہتا ہے للہ جنود السماوات والارض، آسمان اور زمین کی فوجیں اللہ کے لیے. پھر اس کے بعد دوسری جگہ سورہ اسراء آیت نمبر 33 من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، جو مظلوم قتل کر دیا جائے ہم اس کے ولی کو اختیار دیتے ہیں. خداوند متعال نے دیکھیں، جو کوئی شخصی انسان مرتا ہے تو اس کا ولی شخص ہوتا ہے، لیکن جب قومی شخصیت مرتی ہے تو اس کے ولی قوم ہوتی ہے. اس حکم کے آنے کے بعد پوری دنیا میں سعودی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. وقت ختم ہو گیا، بہت جلدی سے ہم 2 لفظ میں اس بات کو ختم کریں. ابھی کل ہی خود لندن میں سعودی ایمبیسی کے سامنے احتجاج ہوا ہے. شخصیات اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آیت اللہ شیخ نمر کی حفاظت کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، خاص کر کے ایام اعزا مجلسوں کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، مظلوم کی حمایت کرو، ظلم سے احتجاج کرو. یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے مجالس اور جلوس میں وقت کے ظالم، وقت کے یزید کے خلاف آواز اٹھائیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.